We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ گناہ کی چمک دمک وقتی ہوتی ہے، مگر اس کا اندھیرا دلوں پر ہمیشہ کے لیے چھا جاتا ہے۔ تاریخ کے صفات پر ایک ایسا ہی واقعہ درج ہے جسے سننے یا پڑھنے والا انسان بے اختیار سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ انسان جب اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو پھر انجام کیسی لرزہ خیز سزا اس کے سامنے آتی ہے۔ یہ واقعہ مصر کا ہے، جب دنیا کے گوشے گوشے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام عدل، شجاعت اور ایمان کے ستون کی طرح گونج رہا تھا۔ ان دنوں مصر میں ایک عورت اپنے حسن و جمال، دولت اور فریب میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ لوگ اس کا تذکرہ ہر محفل میں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اتنی چالاک تھی کہ بڑے بڑے رئیس، تاجر اور معزز گھرانوں کے مرد اس کے جال میں پھنس جاتے۔ اس کے گھر میں رات گزارنے کے لیے لوگ دولت کے انبار لگا دیتے، لیکن وہ عورت اپنی اس دولت، شہرت اور ناپاک کمائی پر ناز کرتی۔ کوئی نصیحت اسے بدل نہ سکتی۔ اسے اپنے حسن پر ایسا غرور تھا جیسے وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک دن اس کے کانوں میں ایک خبر پہنچی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود مصر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے جال میں اس عظیم سلطان کو بھی لے آؤں تاکہ دنیا جانے کہ میرا جادو کس قدر طاقتور ہے۔ وہ اپنی چالاکیوں پر مسکرا اٹھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جس کو وہ آزمانا چاہتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہے، جس کے دل میں خوف خدا اور غیرت ایمان موجزن ہے۔ چند دن گزرے، سلطان ایوبی کا قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ رعایا خوشی سے نعرے لگا رہی تھی۔ عدالت، علم، انصاف اور ایمان کی خوشبو ہر طرف پھیل چکی تھی، مگر اسی وقت اس عورت نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اگر سلطان چاہیں تو وہ اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار ہے۔ پیغام جب سلطان کے سامنے پہنچا تو وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ درباریوں نے حیرت سے دیکھا۔ سلطان نے سر اٹھایا اور کہا، سبحان اللہ! ایک عورت جو گناہ میں ڈوبی ہے، وہ سلطان اسلام کو بھی اپنے گناہ میں پلانا چاہتی ہے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو حکم دیا، اس عورت کو گرفتار نہ کرو، بلکہ میرے کہنے پر اس کے گھر کا رخ کرو، مگر میں تمہارے ساتھ خود جاؤں گا۔ رات کا وقت طے ہوا۔ سلطان ایوبی نے ایک معمولی سپاہی کا لباس پہنا، چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے اس کے گھر قریب پہنچ گئے۔ وہ عورت پہلے سے خوشبوئیں چھڑک چکی تھی، قیمتی لباس پہنے آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، آج دنیا دیکھے گی کہ سلطان بھی میرے قدموں میں ہوں گے۔ لیکن دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ سمجھ گئی کہ سلطان آ گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے جو شخص کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں نور تھا، مگر لباس عام سپاہی کا۔ اس نے کہا، میں سلطان کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عورت ہنسی، سلطان خود نہیں آئے۔ سپاہی بولا، وہ تمہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ عورت نے کہا، کہو کیا پیغام ہے؟ سپاہی نے بڑی سنجیدگی سے کہا، سلطان نے کہا ہے کہ اگر تو رات گناہ میں گزارنا چاہتی ہے تو یاد رکھ، قبر کی رات بہت طویل ہے، وہاں تیرا حسن مٹی بن جائے گا، تیری خوشبو بدبو میں بدل جائے گی، وہاں کوئی سونا، چاندی یا لباس تیرے ساتھ نہ ہوگا، وہاں صرف تیرے اعمال ہوں گے۔ اگر آج تو توبہ کرے تو سلطان تیرا مہر بخشش سے لکھوا دے گا۔ یہ الفاظ جیسے بجلی بن کر اس کے دل پر گرے۔ وہ عورت لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا۔ کیا سلطان واقعی یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سپاہی نے کہا، ہاں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اگر تو چاہے تو وہ خود کل تجھے دیکھنے چاہتے ہیں۔ مگر توبہ کے بعد پاکیزگی کے لباس میں وہ عورت رات بھر جاگتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب طوفان برپا تھا۔ صبح جب مؤذن کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنی جوانی تیری نافرمانی میں ضائع کر دی، مجھے معاف فرما، مجھے پاک کر
دے۔ اگلے دن وہ سلطان کے دربار میں پہنچی۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ عورت جو کبھی فخر و غرور کی علامت تھی آج آنسو میں بھیگی ہوئی تھی۔ چہرہ بے نور مگر دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ سلطان کے قدموں میں گر کر بولی، اے اللہ کے بندے، تم نے میری زندگی بچا لی۔ اگر تم رات میرے گھر آتے تو میں شاید ہمیشہ کے لیے جہنم خرید لیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے عورت، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آج سے تم میرے زیر حفاظت میں ہو۔ تمہارے لیے وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی عزت سے گزارو، عبادت میں لگو اور دوسری عورتوں کو نصیحت کرو کہ گناہ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ عورت عبادت گزار بن گئی، دن رات قرآن پڑھتی، مساجد کی خدمت کرتی اور لوگوں کو عبرت بھری نصیحتیں سناتی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی عورت ہے جو کبھی گناہ کی علامت تھی اور آج نیکی کی نشانی بن گئی۔ ایک دن ایک جوان لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، ماں جی، میں بھی ویسی غلطیوں میں جا رہی تھی جیسے آپ کبھی کرتی تھیں، مگر جب میں نے آپ کا قصہ سنا تو میرا دل کانپ گیا۔ عورت مسکرا کر بولی، بیٹی، جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو بہانے خود پیدا کرتا ہے۔ میرے لیے سلطان کا پیغام بہانہ بنا، تیرے لیے میرا واقعہ، بس اپنے رب سے جڑ جا، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس عورت کی زندگی ایک درس بن گئی۔ وہ کہا کرتی تھی، میں نے دنیا کے بازاروں میں اپنی قیمت لگائی، مگر جب میں نے اللہ کو پہچانا تب جانا کہ اصل قدر ایمان ہے۔ عورت کی عزت اس کے لباس میں نہیں، اس کے کردار میں ہے۔ جو عورت خود کو اللہ کے لیے سنبھالتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ لوگ اس کی باتیں سنتے، روتے اور دلوں میں ایمان تازہ کرتے۔ کچھ عورتیں اس کے پاس توبہ کرنے آتی، وہ کہتی، میں نے گناہ میں زندگی گزاری مگر اللہ نے مجھے توبہ میں موت دی، اس لیے کبھی یہ مت سوچو کہ تم بہت برے ہو، تمہارا رب تم سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو۔ پھر ایک دن وہ بیمار پڑی، کئی دن بستر پر رہی۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے رب، جس نے مجھے گناہ سے نکال کر روشنی میں لایا، آج میں تیرے حضور واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اسی رات وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اہل شہر نے خود اس کا جنازہ اٹھایا۔ ہر زبان پر یہی جملہ تھا، یہ ہے توبہ کی قبولیت کی نشانی، اللہ جسے چاہے نور عطا کر دے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی وفات کی خبر ملی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، یہ عورت میرے دربار میں نہیں، اللہ کے دربار میں سرخ روح ہوئی۔ یہی ہے اصل بادشاہی کہ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ واقعہ صرف ایک عورت کی توبہ کا نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج جب دنیا میں فحاشی عام ہو چکی ہے، جب عزتیں کھیل بن گئی ہیں، جب سوشل میڈیا نے گناہ کو معمولی بنا دیا ہے، تب ضرورت ہے کہ ہم خود کو یاد دلائیں کہ قبر کی رات طویل ہے اور آخرت کی دنیا ابدی۔ اسلام ہمیں چھپنے کا نہیں، سنورنے کا درس دیتا ہے۔ عورت کے لیے عزت پردے میں ہے، مرد کے لیے وقار نکاح نیچے رکھنے میں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ سلطان ایوبی کا کردار ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو دشمنوں کو زیر کرے بلکہ وہ ہے جو نفس پر قابو پا لے، اور وہ عورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہ کے اندھیروں سے بھی ایمان کی روشنی ابھر سکتی ہے اگر انسان سچ مچ توبہ کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے ہے جو سمجھتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں، مگر رب کریم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس دل سے ایک یا اللہ نکلے اور سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔
آئیے آج ہم بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کتنی نمازیں ہم نے وقت پر نہیں پڑھی، کتنے گناہ ہم نے ہنس کر کیے، کتنی بار ہم نے دل میں جانا کہ یہ غلط ہے مگر پھر بھی کر لیا۔ اللہ چاہے تو آج ہماری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ عورت جو ناپاکی میں مشہور تھی، جب تائب ہوئی تو اللہ نے اس کا نام عزت والوں میں لکھ دیا۔ لہذا اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں، یہ پیغام شاید آپ کے لیے ہے۔ اٹھیں، وضو کریں، سجدہ کریں اور رب سے کہہ دیں، اے میرے خالق، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یقین کریں وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا، اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچا، ہماری نگاہوں کو پاک رکھ، ہمارے دلوں کو روشن کر، ہمارے گھروں میں برکت ڈال اور ہمیں اس عورت کی طرح توبہ کی توفیق دے جس نے گناہ سے توبہ کر کے اپنا مقام جنت والوں میں بنایا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کا دل بدل جائے، کسی کے آنسو توبہ میں بہہ جائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔